الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى صحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وصحابك يا وكيل قلوب المؤمنين جلد درد غم جدوں کیری تے میرا آکے ماں پھڑ لئی جلد درد غم جدوں کیری تے میرا آکے ماں پھڑ لئی مل کے پڑھ لو جلد درد غم جدوں کیری تے میرا آکے ماں پھڑ لئی جلد درد غم جدوں کیری تے میرا آکے ماں پھڑ لئی روڑ چلیا سمے سن بیڑی روڑ چلیا سمے سن بیڑی تے میرا آکے ماں پھڑ لئی روڑ چلیا سمے سن بیڑی روڑ چلیا سمے سن بیڑی تے میرا آکے ماں پھڑ لئی جلد درد غم جدوں کیری تے میرا آکے ماں پھڑ لئی چھڈ جس ویلے لگ دے وی سارے گئے دور دس دے جدوں سی کنارے پئے چھڈ جس ویلے
ویلے سجدہ نے پھیری اکھ جس ویلے سجدہ نے پھیری تے میرا آکے پاؤں پھڑ لی آئی ایسی کمبل کیری اسی میرے قد نالو چھلاؤ تیری یسی ایسی کمبل کیری اسی میرے قد نالو چھلاؤ تیری یسی مینوں لبدی سوابی نہ میری کہ میرا آکے باپ پڑھ لئی مینوں لبدی سوابی نہ میری کہ میرا آکے باپ پڑھ لئی مل کے پڑھ لو مینوں لبدی سوابی نہ میری مینوں لبدی سوابی نہ میری تے میرا آکے باپ پڑھ لئی روڑ چلیا سمے سالے بیڑی روڑ چلیا سمے سالے بیڑی تے میرا آکے باپ پڑھ لئی جند درد غبا جدوں کیری تے میرا آکے باپ پڑھ لئی حمد و صلاۃ بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام اللہ بے نیاز مولا جی بے کس بنا دے اندر عاجزانہ فریاد ہے اللہ جل مجدہ بندہ نچیز دے دل دماغ اور زبان نگاہ نو غلطی خطا تو محفوظ فرمائے آمین۔ حق بولن دی حق سنن دی حق تے جین دی حق تے مرن دی توفیق عطا فرمائے اج دا اے بڑا خوبصورت پروگرام محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسلسلہ عرس مبارک حضرت غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جامع مسجد مدینہ غازی پور کے اندر انعقاد پذیر ہے۔ میں تمام کو نوجوانوں کو مبارکباد پیش کرنا جنہاں دے دل دے اندر ایک خیال آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم دے عاشق دا دل منانا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دے عاشق دا دل منانا چاہیے۔ اللہ کرے ساڈے نوجوانوں نوں ایسیاں سوچاں جڑے ساڈے نوجوان شادیاں ویاواں تے یہ ذہن رکھتے ہیں بھی یار خسرے لیا کے نچاڑے نے تے کیڑا خسرا اس وقت فیمس ہے زیادہ مشہور و معروف ہے تے اس ٹو کے اندر رہندے نے اس تلاش کے اندر رہندے نے اللہ کرے انہاں نوجواناں نوں ایسی سوچ اللہ تعالی آمین۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دا خاص کرم ہے انہاں نوجواناں دے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعائے اللہ انہاں دے کاروبار دے اندر برکتاں نازل فرمائے اللہ انہاں دیاں دلی مراداں نوں پورا فرمائے جنہاں نے غازی علم الدین شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ دا دن بنایا اور سانو سارے نوں بلایا۔
تو میں اپنی بات کا آغاز کرنے تو پہلے تھوڑا جہا بطور اصلاح ایک بات کرنا چاہنا. پروگرام کروانا بڑی گل نہیں ہوتی، یہ اللہ کی توفیق نال ہوتا ہے تو بھی بڑی بڑی گل، لیکن یہ کروانا ہے نا جس وقت کروا کے مینج کرنا بڑا مانا رکھتا ہے. یہ کیویں کر کے کرنا ہے، کیویں کر کے لے کے چلنا ہے. مینوں کیا گیا سی کہ 10 بجے تو پہلے پروگرام ختم کرنا ہے، جو میاں صاحب نے ذہن اندر گل بٹھا دیتی گئی میں گزارا کر لیا. تو ذہن تو مینوں بار بار ایک گل یاد آ رہی سی، لیکن مسجد اندر کرنے والی نہیں، مطلب ایڈی پیڑی بھی نہیں ذرا ہونا چاہیے. تو اگر کریں گے تو بندے ہسن گے تو مسجد کے آداب کے خلاف. عرض محفل جڑی ہوتی ہے نا، محفل اس کے اندر اصل کردار ہوتا ہے خطیب کا. اصل کردار خطیب کا ہوتا ہے، جنہوں اسی سب تو اینڈ تے لے کے آنے ہیں تے بطور تبرک رکھنے ہیں. بطور تبرک تھوڑا تھوڑا ہی ہوتا ہے نا، تھوڑا تھوڑا کسم تھوڑا میرے چاہتے نہیں یار انہیں بندے نے تبرک کے رجنا ہوتا ہے، تبرک کے انہیں بھی ہوتا ہے، تبرک کا کڑا رجیدہ ہوتا ہے. اسی عالم دین کو میں اپنی گل نہیں کر رہا، میں بطور اسلام ہے خادم علماء دا. علماء دے پیراں دے نال جڑی خاک لگدی ہے نا، وہ خاک دے کروڑویں حصے دے برابر بھی میں نہیں ہے. میں ایک ادنا جا طالب علم ہاں، اللہ دی بارگاہ سے دعا ہے اللہ مجھے اسے طالب علمی دے زمانے کے اندر یہ چھڑائے جائے. کیونکہ سرکار نے فرمایا جڑا بندہ زمانہ طالب علمی کے اندر علم سیکھتا مر جاتا ہے نا، وہ ڈائریکٹ جنت دے اندر جنہ سیکھ لیا باقی اللہ فرشتیاں دی ڈیوٹی لا دیندا ہے کہ باقی انہوں تسی سکھانا ہے. یہ طالب علم دی شان ہے. تو اسی عالم دین نو رکھنے ہاں اینڈ تے بطور تبرک رکھنے ہاں کہ ہن نہ تھوڑا جا تسی بھی تبرک دے کے تے اللہ اللہ تے خیر صلاح. جدو اسی گھراں دے اندر ہڈیاں پکانے نا جی ساڈیاں بیبیاں ماواں بہناں ہڈیاں پکاندیاں نے، اسی جا کے پوچھنے ہاں جی کی پکایا ہے، وہ دس دیاں نے جی اج آلو بینگن پکائے نے، اج بھنڈی پکائی ہے، ہاں جی اج آلو گوشت پکایا ہے. پانی تو نہیں آ گیا جی منہ کے اندر؟ اچھا چلو اللہ کرے نہ ہی آئے. حالانکہ آلو گوشت پکایا ہے تو انہیں بھی صرف آلو اور گوشت نہیں پیا، ان میں بہت زیادہ مسالہ جات پائے ہوتے ہیں. کئی مسالے ہوندے نے، انہوں دا رنگ بدلن واسطے پانی چٹا پایا سی، اس پانی دا رنگ چینج کرنے واسطے ہلدی پائی جاتی ہے. انجی گل ہے جی. اب میں فوق نہیں ہے ویسے تے مطلب گھراں دے وچ نہ پتہ لگ ہی جاتا ہے. ہلدی پائی جاتی ہے، اس کے بعد گرم مسالہ پایا جاتا ہے، اور بھی نکڑ شکڑ پایا جاتا ہے. پھر انہوں لذیذ کرنے واسطے بریانی مسالہ وہ تو چوڑا بھی پہنتا ہے، قورمہ مسالہ پایا جاتا ہے. تو یہ ساریاں چیزاں ہوندیاں نے، لیکن جدو پوچھا جاتا ہے جی کی پکایا ہے تے نام اس چیز کا ہوتا ہے جڑی مین ہوندی ہے، جیڑی یہ گل اج ذہن دے اندر رکھ لو. اللہ کرے ساڈی اس مسجد دا معیار بن جائے کہ اسی محفلاں کرائیے تے اصل عالم دین ہی ہوندے. اصل تے نعت خان جڑے نے وہ صرف بطور مسالہ ہو، بطور مسالہ جنہ کو مسالہ پایا جاتا ہے نا جی. اصل نعت کا مطلب ہونا سی بطور برکت. نعت شریف پڑھی جاتی ہے بطور کہ ساڈا عقیدہ ہے ذکر خدا کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہوا ایسی زبان خدا نہ کرے. مطلب ساڈیاں محفلاں دا آغاز اللہ دے کلام تو ہوئے تے کلام تو نال ہی متصل بطور برکت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی صفت و ثنا ہوئے تے پھر سرکار دے دین دی تبلیغ واسطے واضح نصیحت کی. سبحان اللہ. اور اسی سارا زور کو برکت تے پا کے نا تے تبلیغ نو چھڈ ہی دتا. تبلیغ نو چند دن پہلے میرا پروگرام سی گجرانوالے دے اندر، مینوں نہ کیا جی شاہ صاحب بھی میرے نال سن، انہاں دی مہربانی ہے یہ ضلع نمازی فرماؤندے نے بندہ چیز نال چلے جاندے نے، مگر اج کل کسی کو ٹائم ہی نہیں ہوندا کسی واسطے.
میں سمجھنا میری بڑی خوش قسمتی ہے، اور میں کوئی تقریری یا جذباتی جملہ نہیں بول رہا، یہ میرے دل کی آواز ہے۔ میں سمجھنا میرے والدین دیاں دعاواں دا اثر ہے، میرے اساتذہ کرام دی نظر کرم ہے میرے تے کہ نبی دی آل میرے نال پیار کر جی۔ اور دنیا تو کچھ بھی نہ ملے نا، کچھ بھی نہ ملے، نبی دی آل بندے تے خوش ہو جائے کہ جندے تے آل خوش ہوئے گی آقا خوش ہو ہی جان گے، آقا خوش ہو ہی جان گے۔ تسی بھی کوشش کریا کرو کہ نبی دی آل ہمیشہ خوش رہے، کبھی بھی نبی دی آل ساڈے تے ناراض نہ ہوئے۔ سرکار نے فرمایا لوگوں جن نے میری آل نال پیار کیتا انہیں میرے نال پیار کیتا، جنہیں میری آل تے احسان کیتا، احسان سمجھ دے نا، ایک بندہ آکھے یار میں کام نہیں کرنا، اے کام میں کرنا ہی نہیں، تو آل دے آکھے بندہ کر دے، وہ احسان ہے۔ فرمایا جن نے میری آل تے احسان کیتا اور میری آل کا احسان اتار نہ سکی، تے فرمایا کل قیامت میں ان دے احسان دا بدلہ میں دوں۔ سونے تسی کی کرو گے؟ فرمایا انہوں کٹو پھڑ کے جنت اپنے نال لے کے جائے۔ شاہ صاحب ہی نال سانا سانوں نا ٹائم نال بلا لیا، کہنے لگے جی پروگرام بڑی ٹائم نال جلدی ٹائم شروع ہو جانا تے تسی آنا سی 8 بجے پہنچ گئے ہوتے جو جا کے انہوں پایا جی سانوں کھانا شانا کھوا کے 9 بجے انہوں پروگرام شروع کیتا ہے، کیونکہ ساڈا پہلے پروگرام بے قاعدہ شروع ہوتا ہے پھر با قاعدہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ساڈا پروگرام جڑا ہوندا ہے نا، خاص کر کے ساڈے پروگرام بے قاعدہ ہی شروع ہو جاندے نے، پھر کو ڈیڑھ گھنٹے بعد اصل قاری صاحب آتے ہیں، پھر اسی نے جی ہن پروگرام با قاعدہ شروع ہو گیا، جبکہ ساڈا شیوا ہے کہ جدوں بھی شروع کریے با قاعدہ ہی کریے، سمجھا رہی ہے؟ ہاں با قاعدہ پروگرام شروع ہونا چاہیے۔ 9 بجے پروگرام شروع ہو گیا، میں پوچھا میں کنے کو نعت خان جی صرف 4 نعت خان، میں کہا چلو گھنٹہ کو لگ جائے گا، 10 بجے ساڈی واری آ جائے گی، 10 بج گئے 10:30 ہو گئے، کوئی نہ جی ہلے سنو نہ سدی کوئی نہ، میں کہ یار لیٹ ہے تو میرے لوگ تھوڑی دیر سون دو، ڈیلی پروگرام نے تو چلو میں گھنٹہ کو آنکھ لا لا، 11:45 بجے میں نے اٹھایا، انہوں نے کہا جی اٹھو تے ٹائم ہو گیا، اپنی واری آ گئی، تو جو ہے نا جی اسی جناب مجھے وضو کیتا تیاری کر کے جس وقت گئے محفل کے اندر 12:15 کا ٹائم سے، اچھا 12:15 بجے اسی پہنچے ہاں تو 1 بجے محفل بھی ختم کرنی سی، 1 بجے یہ اعلان جویں اسی پہلے اعلان کر دیتا نا 10 بجے تو پہلے محفل ختم کرنی، انہوں بھی اعلان کیتا سی 1 بجے ساڈی دعا ہونی ہے، 12:15 میں پہنچیا تے حالے نہ کہنے لگے جی 4 کو نعت خانے 4 کو نعت خان رہندے نے، مینوں تے نہ لگ اگ گئی، میں کہ یار تسی 9 بجے شروع کیتی، 3.25 گھنٹے ہو گئے نے تواڈے والے 4 نعت خان نہیں مکے، مطلب یہ کہ انتظامیہ دی کمزوری ہے، انتظامیہ دی کمزوری ہے، انہاں گائیڈ لائن نہیں دیتی نقیب نوں کہ کس طرح کر کے پروگرام لے کے چلنے۔ بہرحال میں شاہ صاحب سن جنہ دے وائے نال میں گیا سی، میں انہوں دے پیراں نوں ہاتھ لایا، میں کہ جی مینوں دیو اجازت، میں مطلب صبح جامعہ بھی جانا، میں صبح جا کے پڑھانا بھی ہے، انہاں طرح تے نہیں بھی مطلب رات محفل کیتی تے سویرے سو رہے، سانوں ہور بڑے کام نے، اگوں پھر زور ٹائم بھی پروگرام ہوندے نے، میں کہ مینوں اجازت دیو، میں اٹھ کے آن لگا تو انہاں کہا جی نہیں 1 منٹ بیٹھو تھوڑی مہربانی، چلو شاہ صاحب دا حکم سی، میں بیٹھ گیا، دل تے میرا کیتا بھی انہوں پورا 50 درات، وہ پھر شاہ صاحب نے مہربانی کیتی کہنے لگے جی تو یہ چونکہ میرا اپنا گھر ہے، اپنے گھر ہونے کے ناطے میرا فرض بنتا ہے یا تے عالم دین اس ٹائم بلاؤ جدوں تساں انہاں نوں ٹائم دینا ہے، جدوں انہاں نوں تسی میک دے دینا نا، تانوں پتہ ہے بھی اننے وجے میں اساں میک دے دینا، عالم دین نوں کدی بھی بٹھا کے انتظار نہ کرو، اسی بلا لینے ٹائم نال جی آؤ نا تسی آؤ گے تے بندے آن گے، وہ آ کے بیٹھ جان گے، اسی جب جو نعت خانہ نوں جوڑنے ہیں تے الانتظار اشد من الموت، عربی ایک کہاوت ہے عربی دی کہ انتظار موت نال سخت ہوتا ہے، موت دی اتنی تکلیف نہیں ہوتی جنی
इंतजार ते हुंदी हो लैन गड्डी जा रही सी ना जी, रेल गड्डी ते रेल के अंदर एक बीबी अपने बच्चे नूं आखे पुत्तर गनेरियां चूम ले, वो आखे मैं नहीं चूमना। वो नाल एक बंदा बैठा सी, वो आखे जे पुत्तर चूमला नहीं तो मैं आप चाचू नूं दे देनियां ने। वो भी चलो झट को पिछो वेखे, वो बाल फिर मुंह पर कर लो, फिर आके पुत्तर चूमला नहीं तो मैं तेरे अंकल नूं दे देनियां ने। वो करदिया करदिया ना बंदा अक के बोल पिया कहन लगा भैन जी देनी दे, मैं 4 स्टाप अगे लंघ आया तेरिया गनेरियां दे चक्कर विच। असी मौलवी साहब नूं बिठा के ना खतीब नूं ते ए ही लाली पाप देने आ, बस जी अल्लाह खैर करे आ गई वारी, बस जी आ गई वारी। वो करदिया करदिया ना उनका सारा इलम अगे पीछे हो जाता है, खतीब का सारा इलम ही उकड़ दुकड़ हो जाता है। वो इंतजार के अंदर बेचारा परेशान रहिंदा है। इस वास्ते कभी भी जदों प्रोग्राम कराओ तो इस तरह करके उन्हें मैनेज करो कि आलमे दीन को याद महफिल के अंदर उस टाइम बुलाओ जो तुम उन्होंने टाइम देना है। कि जो टाइम ना आ गए ना तो नात खां को रह भी गया तो कोई मसला नहीं, कफारा लाजम नहीं होएगा सारे, फौरन उन्होंने टाइम दे दो। अल्लाह अल्लाह के खैर से फिर मैं कह रहा मैं अपनी गल नहीं कर रहा, अब मैनू ज़हन चो कट दो, मैनू ज़हन चो मैं नहीं लो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपनी गल दा आगाज़ कोई गल नहीं, जिन्ना विच लेट कीती उन्हें पता लग गया भी साढ़े वे लेट होई है, कोई गल ऐसा हो जनाब। मैं जी अपनी बात का आगाज़ करना है, जो मैं मौजू बयान करना है ना, क्योंकि एक आशिक रसूल की याद के अंदर प्रोग्राम हो रहा है। मेरे मौजू का जो उन्वान है तकरीर का मौजू है, उसका नाम है इश्क़ मुस्तफ़ा का इनाम। इश्क़ मुस्तफ़ा का नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल प्यार करिए, सरकार नाल इश्क करिए, सरकार पीछे जान कुर्बान कर दीजिए तो अल्लाह बंदे नूं इनाम की देता है। सुभान अल्लाह। इनाम अल्लाह बंदे नूं इनाम की देता है, क्योंकि हर बंदा जदों भी कोई मुकाबला करता है तो वो इनाम वास्ते ही करता है, मैनू इनाम मिलेगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब की मोहब्बत पीछे भी एक इनाम रखे। अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, फरमाया महबूब इन्हां लोगों को फरमा दियो जिहड़े आंदे ना सानू अल्लाह नाल बड़ा ही प्यार है। अल्लाह नाल वजो है जी, अल्लाह नाल बड़ा ही प्यार है। इन्हां नूं फरमा दियो अगर तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत करनी है, अगर तुसी अल्लाह नाल मोहब्बत कर दे जे फिर की करो फत्ताबिऊनी, पहले मेरी इत्तिबा करो। सुभान अल्लाह। मेरी सोनिया ये पहले तेरी इत्तिबा करन ते जदों तुहाडी कर लैणगे ना इत्तिबा, ते जदों इत्तिबा आएगी ते फिर इश्क ते आ ही जाएगा ना जी, मोहब्बत ते आ ही जाएगी। जिंदे नाल बंदा लग जाए, जिंदी इत्तिबा कर ले, उनका हर काम ही चंगा लगता है, हर काम ही चंगा लगता है। उनका हुण मैनूं समझाउण दी लोड़ कोई नहीं, क्योंकि इस वक्त असी सारे ही समझने जिन्हां नाल सानूं प्यार हुंदा है ना, वो गलत भी करे असी फिर भी कुछ चंगा राह कढ ही लैंदे हैं। नहीं इसदा मतलब आ है, इसदा मतलब आ है। तो मियाँ साहब ने फरमाया जो किसी का आशिक होवे गल उसे दी करदा, 100 मगर बहाने करके उसे नहीं मरने वाला है जी। तो सरकार दी इत्तिबा करो, फरमाया जब इत्तिबा करोगे तो पहला इनाम अल्लाह की देगा। पहला इनाम फरमाया युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुहानू अपना महबूब बना लेगा। अल्लाह तुहानू अपना, फिर तुहानू दावा करने की लोड़ नहीं होगी जी मैं अल्लाह नाल प्यार करना, अल्लाह ऐलान करेगा लोगो इस बंदे नाल मैं प्यार करता। दूसरा इनाम अल्लाह ताला ने कुरान च फरमाया वयगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, जदों तुसी मेरे नबी दी इत्तिबा कर लोगे, मेरे नबी के पीछे चल पाओगे, मेरे नबी की मोहब्बत का चिराग अपने दिलों के अंदर रोशन कर लोगे, तो फरमाया फिर दूजा इनाम ये दांगा तुहाडे गुनाह बख्श दांगा। तुहाडे गुनाह दुर्रे मंसूर के अंदर, तफसीर दुर्रे मंसूर के अंदर इमाम जलालुद्दीन
سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں بنی اسرائیل کا ایک بندہ فوت ہو گیا، بڑا گناہگار سی، فوت ہویا نا تے لوگاں نے آکھیا بھی یار اس قابل دے کرتوتاں ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਨ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਦਫਨਾਣਾ ਨਹੀਂ، ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰੂੜੀ ਤੇ ਸੱਟ ਦਿਓ، روڑی تے سڑ دیتا۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام گئے کوہ طور تے اللہ نال ہم کلام ہونے واسطے، اللہ نے فرمایا کلیم اج میرے نال گفتگو بعد سے کرنی، پہلے واپس جاؤ۔ بولا کیوں؟ فرمایا میرا ایک یار دنیا تو چلا گیا، میرا یار فوت ہو گیا ہے، انہوں لوگاں نے نا روڑی تے سڑ دیتا ہے تے جا کے انہوں چکو تے چک کے انہوں غسل دیو، کفن دیو، جنازہ آپ پڑھاؤ، انہوں دفن کر کے پھر میری بات گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پوچھا پنڈ والوں نے بھی کو بندہ انہاں کہ جی فوت تے ہویا ہے، فرمایا پھر ہے جیسا چوک کے روڑی تے سڑتا، فرمایا کیوں ہے جو ہے ہی ہو جہا سی، بڑا ہی بد کردار جہا بندہ سی تے گناہگار سی، تھوڑے جے پریشان ہوئے، یہ آندے نے بدکار سی، سیاہکار سی، اللہ فرماؤں گے میرا یار سی۔ بہرحال آپ کو حکم سی، آپ نے چکیا، چک کے غسل دیتا، کفن دیتا، جنازہ پڑھ کے دفن کر کے نا اللہ دی بارگاہ دے اندر گئے، عرض کیتی مولا گل نہیں سمجھ آئی، اللہ نے فرمایا کلیم کچھ اساں نہیں سمجھانی تے پھر کنے سمجھانی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صاحب ویسے اپنا بندہ سمجھ کے لوگ تو مارتے ہیں نہیں جی، اللہ خیر کرے، تھوڑی جو نہ طرز انشاءاللہ سارے بولن گے انشاءاللہ، بولنا تو چھاڑ دیں انجری بولنا نہیں یہ تسی مہربانی کرو گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم پوچھو کی جڑی گل نہیں سمجھ آئی؟ عرض کیتی مولا لوگ آندے نے گناہگار ہے، سیاہکار ہے، بدکار ہے، تو آندا ہے میرا یار ہے، تے مولا گناہگار بندہ تیرا کیویں یار ہو گیا، ایک بدکار بندہ تیرا کیویں یار ہو گیا؟ واہ، اللہ نے فرمایا کلیم میں تینوں سمجھانا کہ وہ میرا یار کیویں ہے۔ ہائے ہائے، مسلمانوں خالق کے کائنات نے فرمایا کلیم او گناہگار بھی ہے سی، سیاہکار بھی ہے سی، بدکار بھی سی، لیکن میرا یار سی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا یار سی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا مولا اے گناہگار تیرا یار کیویں ہو گیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلیم او کلما نشرت توراتا، او جدو پچھلی رات اٹھدا سی تے جدو اٹھ کے تورات کھولدا سی، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، تے جدو تورات کھولدا سی اودی نظر میرے آخر زمان نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نامے نامی اسم گرامی تے پیندی سی، وَقَبَّلَهُ اور چم لیندہ سی، وَوَضَعَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ تے چم کے اکھاں تے لا لیندہ سی۔ کلیم او گناہگار بھی سی، سیاہکار بھی سی،
محمد کے نام کی گونج پہلے مل کے پڑھ لو کوئی زبان خوش نہ رہے تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی لسان عرب کے اندر ہوتا ہے لسان عرب تاریخ کی بڑی معتبر کتاب ہے اس کے اندر ہوتا ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی حالت آمد نہیں ہوئی پہلے نبی آئے نبی آکے آپ نے فضائل دس دے سن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دیا فضیلتا اپنے امتیاں رو دس دے سر لوگوں کے دلوں کے اندر پیار آیا سرکار کی فضیلت جان پئی سرکار کے نام رکھنے شروع کر دیتے اپنے پتر کے نام سرکار کے نام کے رکھنے شروع کر دیتے اج جناب جدو ساڈے گھراں دے اندر بچہ ہوندا ہے حالے ہون والا ہوندا ہے اسی پہلے ہی کئی مہینے سوچ لیندے کہ اللہ نے پتر دیتا میں فلاں اداکار کے نام رکھا گا فلاں کنجر کے نام رکھا گا فلاں کنریے کے نام رکھا گا فلاں فردار کے نام رکھا گا جب بھی بچی پیدا ہوئی فلاں اداکارہ کا نام اپنی بیٹی کو دیا گا فلاں فردارہ کا نام اپنی بیٹی کو دیا گا سرکار نے فرمایا لوگوں کی ہو جائے گا کہ تہاڈے گھراں دے اندر ایک محمد ہوئے فرمایا کی ہو جائے گا کہ دو محمد ہوئے فرمایا ہو کی جائے گا کہ تین محمد ہوئے سونے مطلب کی ہے فرمایا کہ اللہ نے ایک پتر دیتا ہے اوندا بھی نام محمد رکھو کہ اللہ دو پتر دے فرمایا اوندا دونوں دا نام محمد رکھو کہ اللہ تین پتر دے تیناں دا ہی نام محمد رکھ دیو سونیا جدو اپنے بچیاں دا نام اسی تہاڈے نام تے محمد رکھاں گے اللہ انعام کی دے گا سرکار نے فرمایا میرے صحابہ سن لو یاد کر لو جیڑا بندہ میرے نال پیار کر دیا میرے نال محبت کر دیا اپنے پتر دا نام محمد رکھے گا اللہ انعام اے دے گا پتر بھی جنت جاوے گا پیو بھی جنت گر جاوے تعظیم جس نے کی ایڈی ڈھلن ہو کے نہیں بولنا ذرا زور نہ بولو تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی تعظیم جس نے کی ہے اپنے گھوٹے کھڑے کر کے بہت کچھ بولو تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی لسان عرب کے اندر میں بیان کر رہا سرکار ہمیں آئے نہیں لوگوں نے اپنے پترا کا نام محمد رکھنا شروع کر دیتا
3 بچیاں دا نام محمد رکھیا گیا. دوسری روایت اندر ہوتا ہے 4 بچیاں دا نام محمد رکھیا گیا. تیسری روایت اندر ہوتا ہے 7 بچیاں دا نام محمد رکھیا گیا. سرکار نے فرمایا جیڑا بندہ میرے نام دے نام اپنے پتر دا نام محمد رکھے گا، فرمایا جب کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ تعالیٰ دی بارگاہ کے اندر 1.25 لاکھ کم و بیش نبیاں دیا امتاں حاضر ہون گیا. اللہ تعالیٰ فرماوے گا قم یا محمد فادخل الجنت بغیر حساب. اللہ فرماوے گا اپنے محبوب نو، اللہ ساڈے نبی نو حکم دے گا. اللہ فرماوے گا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاؤ تے جنت اندر بغیر حساب کتاب تو داخل ہو جاؤ. سرکار فرماوے گا جدو اللہ یا محمد فرماوے گا جتنا بھی نام محمد ہوئے گا سارے کھڑے ہو جاؤ. جتنا نام محمد ہوئے گا سب سارے کھڑے ہو جائیں. یہ سوچ کے بھی شاید میرے بات کرتی ہوتا نام محمد. دوجا کہے گا نہیں میرا نام محمد ہے میرے اللہ نے فرمایا. تیسرا کہے گا نہیں میرا بھی نام محمد ہے اللہ نے میرے فرمایا. حالانکہ آواز کیوں بجے گی سرکار دی ذات. جتنا بھی نام محمد ہوئے گا کھڑے ہو جائیں گے. پھر اللہ فرماوے گا ہونے کا واقعی ہے بیٹھ جاؤ تے میرے نبی دے نام دی برکت نہیں رہی. کیونکہ میرے نبی دے نام کا پیار کر دیا نہ اپنے پتر کا نام محمد ہے نہ نام محمد رکھا گیا. سرکار نے فرمایا میرے نام کے وسیلے نال اللہ انہاں سارے نوں جنت دے اندر کر. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ مصطفی، نعرہ مصطفی، نعرہ مصطفی. فرمایا لبیک یا رسول اللہ لبیک اللہ فرماوے گا تسی سارے ہی جنت چلے جائیں. سبحان اللہ. سرکار کے نام نال جو پیار کریے کہ اللہ انعام دے اندر جنت عطا فرمائے. انعام دے اندر اللہ جنت عطا فرماتا ہے. یہ جناب 2 انعام ہو گئے. کتنے؟ پہلا انعام محبت مصطفیٰ کا کی ملے گا اللہ محبت کرنا شروع کر دے. اس بندے نال اللہ محبت کرے گا. اللہ کو اپنا محبوب بنا دے گا. بندہ معشوق بن جائے گا اللہ عاشق بن جائے گا. اللہ محب بن جائے گا بندہ محبوب بن جائے گا. کدوں جدو اسی سرکار نال پیار کریں. سبحان اللہ. دوسرا انعام اللہ نبی کے عاشق نے سارے گناہ ہی بخش سکے سارے گناہ. تیسرا انعام اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فرماتا ہے خالق کائنات نے فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. خالق کائنات نے فرمایا سونیا ایمان رکھنے نے توجہ کریا تے مسلمانوں. اللہ فرماتا ہے جڑے اللہ تے ایمان رکھنے نے جڑے قیامت دے دن تے ایمان رکھنے نے جنہاں دا یقین ہے قیامت آنی ہے. اللہ فرماتا ہے سونیا او اللہ تے اللہ دے رسول دے مخالفاں نال پیار نہیں کرن گے. جڑا اللہ دا مخالف ہوئے اللہ کے رسول کا مخالف ہوئے کدی انہا حمیتی نہیں بنن گے. اندے نال پیار دیا پینا نہیں
دشمن نال اپنا پیار نہیں پان گے بھویں او دشمن انہاں دا باپ ہوے بھویں انہاں دا پتر کیوں نہ ہوے بھویں انہاں دا بھرا کیوں نہ ہوے بھویں انہاں دا خاندانی بندہ کیوں نہ ہوے جیڑا اللہ دے رسول دا منکر ہے اللہ دے رسول دا دشمن ہے کدی اودے نال پیار نہیں کرن گے کیونکہ انہاں دا عقیدہ بن جاوے گا نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے مجھ بیٹھے مل کے پڑھ لو نہ رشتے ضروری نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے او نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے پڑھ لو اپنے مقدرات کے نال کرو تسی مسجد کے اندر بیٹھ کے اللہ کے نام رسول کا ذکر کر رہے ہو وہ بھی لوگ ہیں ڈیریاں تے بیٹھے دکاناں تے بیٹھے حماماں تے بیٹھے چوکاں دے اندر پیر کے اپنی گپاں مار رہے ہیں لوگاں دی غیبتاں کر رہے ہیں لوگاں دے الزام تے بہتان بھی لا رہے ہیں لیکن اسی اللہ میں گھر کے اندر بیٹھ کے اللہ کے رسول کا ذکر کر دیا کہہ رہے ہیں نا رشتے ضروری نے او نا یار ضروری نے تیرے حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے تیرے حشر تے بخشش لئی سرکار ضروری نے نعرہ تکبیر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے بڑے پیارے صحابی ہیں سبحان اللہ میں دسن لگا کہ جنہ پیار سرکار نال کیتا ہے پھر انہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھیاں اسی آدھے مولوی صاحب تواڈے پیچھے لگ کے رشتہ داری چھڑ دئی ہے انہاں رشتہ داریاں نہیں دیکھیاں وہ دعوت بڑا ہر بندہ آتا جی مینوں سرکار نال بڑی محبت ہے جی بڑا پیار ہے مجھے ہاں جی کر رہے ہیں نا جی ہونا چاہیے پیار محبت ہونا چاہیے دعویٰ بھی ہونا چاہیے پھر وہ دیکھتے کہ قائم بھی رہنا چاہیے دلیل کوئی نہیں محبت ہے کسی محبت افلاطون سائنسدان ہوئے نہ سنیا جی افلاطون کا اب بال شرارتی ہوئے نا افلاطون نہیں ہوئے آپ افلاطون ہوئے افلاطون ایک بڑا زیرک سمجھدار دنا سائنسدان گزرے محبت کی چیز ہے توجہ ہے محبت کی چیز ہے انہیں کیا محبت دیا بندہ اپنے چنگے خیالات کسی کے خیالات کو قربان کر آکھے سوڑیا جی میں تو راضی اسی بھی ہونی راضی اپنی مرضی نہ کرے اپنی مرضی نہ کرے بلکہ ان کا ایک ہی جواب ہوئے جی میں پیارا اور راضی ہوئے تے مرضی سجن
نہیں اگلے یار کی مرضی چلے گی یہ محبت آمدن ایک دوسرے کوئٹہ سائنسدان انہوں کسی پوچھا بھی تم دس محبت کی ہے انہیں کہا جی محبت ہے کہ اپنے قریبی رشتے کو کسی تو قربان کر دینا قریبی رشتے کو قربان کر دینا یہ محبت ہے پوچھا کہ قریبی رشتہ کی ہے کہنا رشتہ قریبی ہوتا ہے انہیں کہا 4 رشتے قریبی ہوتے ہیں کنے 4 نمبر 1 ماں والا رشتہ بڑا قریبی نمبر 2 پیو والا رشتہ بڑا قریبی نمبر 3 اولاد والا رشتہ بڑا قریبی اور نمبر 4 بیوی کا رشتہ بڑا قریبی انہیں کہا 4 رشتے قریبی نے جہاں بندہ کسی تو یہ رشتے قربان کرتا ہے نا انہوں دے نال محبت ہوتی ہے انہوں دے نال محبت ہوتی ہے محبت جڑی ہے نا محبت یہ دوسری سیڑھی ہے کیڑی تے عشق تیسری سیڑھی تے مودت چوتھی سیڑھی آغاز ہوتا ہے پیار تو آغاز ہوتا ہے پیار تے پیار جتھے دا اینڈ ہوتا ہے نا اتھوں محبت دا آغاز ہوتا ہے تے جتھے محبت دی انتہا ہوتی ہے تو اتھوں عشق دا آغاز ہوتا ہے تے جتھے عشق دا اینڈ ہو جاتا ہے نا اتھوں اگے جا کے مودت دا آغاز ہوتا ہے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ کو ماں نے بڑی محبت کرتے سن بڑی محبت کرتے سن اپنی والدہ نال بڑا ہی پیار کرتے سن آپ ہو گئے مسلمان کے والدہ کافر والدہ نے بڑا سمجھایا پتر آ جا پیچھا چنگا ہے چنگا وے پتر پیچھا نہیں آیا ہاں جی یہ تو ساڈا تے حال ایویں دا ہے کہ یہ تو وعدہ کر کے جانے ہیں بھی نال جاواں گے جی غلام ہے رسول کے غلام ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اگو ماں دی پتر نہ ہی تے کم مولویاں دے تو کڑے پاسے کھڑ دے تے پتر اوتھے ہی بیٹھ جاندا ہے مولوی صاحب کون مر جائیے پیچھے ہیں تو بڑا سمجھا بھی پتر آ جا کہنے لگا ماں جی نہیں ہن واپسی نہیں ہے واپسی نہیں ہے بڑا محال انہاں دا باہو جنہ صاحب آپ بلاوے واہ واہ ماں نے نا انہوں نے بیلیاں بنا لیا سنگی یاراں نوں کہنے لگی بھی چلو بیلیاں تے من نہیں لائے گا نا بیلیاں بلا کے کہنے لگی کہ پترو میں تو بڑا سمجھایا تے وہ نہیں سمجھا تے تسی سمجھاؤ چاہے وہ پیچھے آ جائے اپنے پیو دا دین نہ چھڈے بیلی کہنے لگی اماں جی صاحب بڑا بڑی محبت کرتا ہے تسی انج کرو بھوک ہڑتال کر دو بھوک ہڑتال کر دو کھانا چھڑ دیو پینا چھڑ دیو جدو صاحب کو پتہ لگا نا بھی میری ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا ہے تو ہو سکتا ہی نہیں بھی صاحب پیچھا نہ آئے چھڑ دے گا کلمہ صاحب ماں نے کہا گل تو ہے یہ صاحب نے کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ میری ماں کھانا نہ کھائے وجہ ہے جی ہاں ایویں عشق مصطفیٰ نہیں مل جاتا ہن آپ نے نا اپنی والدہ نے ہڑتال کر دی کھانا چھڑ دیتا پینا چھڑ دیتا حضرت صاحب کو پتہ لگا کہ تیری ماں نے کھانا پینا چھڑ دیتا ہے آپ نے نا فوراً نسے کیونکہ اسلام کا یہ بھی حکم ہے کہ والدین تمہیں کافر ہی کیوں نہ ہو خدمت ہونا بھی کر دے رہو خدمت والدین دی تمہیں کافر ہی کیوں نہ ہو آپ دوڑے آخر ماں صرف ہمیں کافر ہی سر آئے نا تے آ کے کہنے لگے اماں جی تسی کھانا کیوں چھڑ دیتا ہے کہنے لگے پتر جے چاہنا ہے کہ میں کھانا کھا لاں تے پھر پیچھے آ جا اسلام چھڈ دے اسلام چھڈ دے آپ نے فرمایا ماں کیوں جی گل کرنی پئی اسلام چھڈ دیا ہاں پتر چھڈ دے جے تے مینوں پانا چاہنا پھر ایک ہی گل ہے یا اسلام رکھ لے یا ماں رکھ لے یا تیری ماں بچے گی یا اسلام بچے گا آپ جذباتی ہو گئے آپ نے فرمایا اماں جی تہاڈی ایک جان ہے جن دے جان دی دھمکی دے رہے ہو مینوں ڈراوا دے رہے ہو فرمایا ماں جے کتے تیریاں لاکھ جانا ہوندیاں اور ایک بار مردی پھر زندہ ہوندی پھر اپنے پتر کلمہ چھڑ دے میں مر جاگی پھر مر جاگی پھر زندہ ہوندی پھر اپنے پتر کلمہ چھڑ دے میں مر جاگی پھر بھی مر جاگی فرمایا ماں تیرا لاکھ بار مرنا گوارا کر لیتا ایک بار بھی نبی کا کلمہ فرمایا لاکھ بار تیرا
گوارا کر سکتا لیکن ایک بار بھی اپنے نبی کا کلمہ چھڑنا گوارا نہیں کر سکتا تے انہاں دا ای دعویٰ سی نہ رشتے ضروری نے مل کے پڑھ لو نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے نہ رشتے ضروری نے نہ یار ضروری نے کیوں کیونکہ دن حشر دے بخشش نہیں سرکار ضروری ہے دن حشر دے بخشش نہیں سرکار ضروری ہے کہ ایک ہے لوئے پنج تلدی محبت ہونے نیک ماں دے کردار ضروری ہے ہونے نیک ماں دے کردار ضروری ہے ہونے نیک ماں دے کردار ضروری ہے نہ رشتے ضروری ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار دی بارگاہ چاہے عرض کیتی سونے اج میرے ابے نے نا تہاڈے خلاف گل کیتی تے پھر سونے میں چاٹ کڈ ماری میرا ابا ڈگ پیا سرکار نے فرمایا ابو بکر سچی مچی عرض کیتی سونے شکر کرو میرے ہاتھ سے تلوار نہیں سی آئی میرے ہاتھ کے اندر ایک میں اپنے باپ کا سر قلم کر دیتا کس واسطے کہ انہاں نبی دے خلاف گل کیتی نبی دے باپ بھی نہیں دیکھا ماں بھی نہیں دیکھی تیسری سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے آپ دے بیٹے حضرت عبدالرحمن باپ بیٹا بیٹھے نے غزوہ بدر تو بعد غزوہ بدر کی گلاں لگ پئیاں حضرت عبدالرحمن فرمان لگے ابا جی جدوں غزوہ بدر ہو رہی سی تو میں کافر والے سب تسی سرکار والے سی تسی 3-4 بار میرے تلوار تھلے آئے سی 3-4 بار تو پھر میں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا میں ابا سمجھ کے چھڑ دیتا میں تلوار لگا لی جگہ آپ لمبے پیسے اٹھ کے بہ گئے بڑے جلال کے اندر آ کے بولے فرمایا پتر تم تے ابا سمجھ کے چھڑ دیتا رب کعبہ دی قسم ہے جی تے تو میری تلوار تلے ایک بار بھی آ جا میرا ایک بار بھی آ جائے گا تے میں پتر نہیں سی دیکھنا میں نبی دا مخالف سمجھ کے تیری گردن دا ٹکڑا کر دوں سبحان اللہ کیوں کیونکہ نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری نہ رشتے ضروری نہ یار ضروری دن حشر بخشش نہیں سرکار ضروری دن حشر بخشش نہیں سرکار ضروری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی بدبخت آپ دے خلاف بک بک کرتے ہیں نہ کڑمیاں نو پتہ ہی نہیں آپ دا مقام کوئی چگلا نو آپ دی شان دے ہی بندہ کوئی نہیں جڑے آپ دے خلاف بک بک کرتے ہیں تنویر اللہ شاکر نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے جی زین نظر نہیں آ گئی میرے کرو ہر جنہوں نظر آئی ہے تنویر اللہ شاکر نے سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تنویر اللہ شاکر سنے جی بہت بڑا نعت خواہ ہے شاعر بھی ہے اور 10 دسمبر بروز میں رات شاہ صاحب بنا دی اس مبارک تے تنویر اللہ شاکر آ رہے ہیں
انہیں سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑی پیاری گل کی آتا ہے نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی نہیں جانتا زمانہ عظمت صدیق دی پوچھو رسول کو قیمت صدیق دی پوچھو صدیق پوچھو رسول کو قیمت صدیق دی پوچھو رسول کو قیمت صدیق دی مننا جے خدا مننا جے رسول مننی پوے گی تینو امامت صدیق دی مننی پوے گی تینو خلافت صدیق دی آدمو میں مکھاوا دشمن صدیق دے چہرے کا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے کا نور لے گئی قدورت صدیق دی چہرے کا نور لے گئی قدورت صدیق دی آخری گل ٹائم کافی ہو گیا نہیں ہوں مطلب یہ نہیں بھی کوئی ہاتھ کا بندہ تلا ہی نہ ہو زبان دیتی ہے تو میں بڑھنا نہیں چاہتا کہ تجھے دوبارہ بھی دین جو گے رہو سرکار دیکھ صحابی حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ عنہ حضرت عبداللہ بڑے عاشق باپ فوت ہو گیا چاچے نے پالیا تے ماں نے بھی شادی نہیں دوسری کی تھی بھی جو شادی کی تھی نہ تو ہو سکتا ہے میرے پتر نو مترایا پیو چنگا نہ سمجھے اپنے پتر پیچھے زندگی گزار دی تھی اللہ کرے سب اپنی ماما دا مقام اللہ سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اپنے پتر پیچھے زندگی گزار دیتی تے پتر جب ہویا نا جوان تھوڑا جائے انہیں سرکار دا نام سنیا سرکار دا نام سنیا تے عشق لگ گیا عشق کیا سی جی انہیں عشق لگا سی کھیڑا کھیڑ دیا تے کھیڑ دیا پھول گئیاں میڈی کیتی سی کتر فریر والی تے انہوں ویخ دیا کھل گئیاں تے کجل پایا سی یار کو دیکھنے رہی انہوں ویخ دیا ڈل گئیاں حیدر علی شاہ اتھے کلی میں نہیں رونی کئی رون دیا کئی رول گئیاں آپ کو عشق ہو گیا سرکار نال پیار ہو گیا تے تانگا رکھ دے نے کدی سرکار آ جا کدی پھیرا پا جا میرا وجدان آتا ہے تو موسم دے اندر بیٹھ کے نا آندے تے ہون گے کدی آؤ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ کدی آؤ
رضی اللہ تعالی عنہ دی ترجمانی فرمائی آپ فرماتے نے بیٹیو آپ کو میں دسنا او لگا حال کی ہوندا ہوے گا اتے ہون گے فرمایا رستہ اٹھا سبحان اللہ رستہ اٹھا میں دل بھر اپنے میں روا در بڑ کے او جس ویلے دل کالی پاوے تے میں روا در بڑ کے حضرت عبداللہ مدنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار ہو گیا عشق ہو گیا تے سرکار تے نہ آئے تے چاچے کو پتہ لگ گیا بھی نے کلمہ پڑھ لیا وہ گلا گلا میں اتنا کدی مارے کدی کٹے کدی بےزتی کرے تے ماں کو ٹر گیا کہنے لگے اللہ جی چاچا تو نہیں سمجھنا تے سمجھ تے میری مجبوری کو سمجھ میرا دل نہیں لگتا میرا دل نہیں لگتا اماں جی کو جان دیو میں اپنے آقا کو جانا ہے سبحان اللہ میں اپنے آقا کو جانا ہے اماں رو پئی کہنے لگی پتر میں تیری حالت کو جان نہیں ہاں کدی بھی محبوب اپنے محب تو دور نہیں رہ سکتا مشوق اپنے عاشق تو دور نہیں رہ سکتا کہنے لگی پتر ٹھیک ہے میرے اللہ تین اجازت ہے چاچے کو چلے گئے تو جا کے کھلو گئے ہاتھ بن کے کہنے لگے چاچا مہربانی کر دے میرے جان دے کہنے لگا کتھے میں مدینے جانا ہے سبحان اللہ مدینے جانا ہے تو میں جان دے اور دل نہیں لگتا چاچا کہنے لگا تینوں پتہ ہے نا بچپن تو لے کے ہوں تک تینوں میں پالیا ہے آج تک جو تو کھاتا ہے وہ میرا کھاتا ہے اے تیرے کو جو پیسے نے نا یہ میرے نے حضرت عبداللہ مزنی فرمان لگے چاچا میں پتہ سے تمہیں تانا مارنا ہے گل کر کی چاہنا ہے کہنے لگا جنہیں پیسے ہی جیب سے باہر کھاتا آپ نے پیسے کاٹ کے چاچے کو دے دیتے کہنے لگا یہ کپڑے پائی نا یہ بھی میرے نے یہ کپڑے بھی لا حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکھاں دے اندر آنسو آ گئے کپڑے اتار دیتے برہنہ ہو گئے کئی بندہ ماڑے بندے دل دے اندر بڑا شوق ہوتا ہے میں مدینے جاؤں لیکن انہوں نے جیب ساتھ نہیں دی کئی مجبوریاں ہوتی ہیں پھر اتنے بہ کے آتے ہیں مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ مدینے آن نہیں دے دی غریبی یا رسول اللہ کرم کر دو کرم کر دو حبیبی یا اپنے اتارنے کے روزے روزے ماں کو لوگ کہنے لگے اماں جی ایک دفعہ اگے بھی کچھ نے مرحلہ کو کپڑے دیتے سن جدو میں پیدا ہویا سا اج ایک بار پھر ننگا ہو گیا اماں جی میں کپڑے دے دیو تے ماں نے اپنی دو چادراں دتیاں زنانہ مردانہ دے کپڑے کوئی نہ زنانہ دو چادراں دتیاں آپ نے ایک تھلے لپیٹی ایک کتے لپیٹی مدینہ پاک ول ٹر گئے کئی دنوں کا سفر کرن تو بعد مشقتاں سہی دے مدینہ منورہ دے اندر پہنچے نا تے سرکار نو ملے جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پھر آپ نو مقام کی دیتا مدینہ پاک جی رہن لگ پہ تے آپ فرماؤ دے نے اینا سرکار نے مجھے پروٹوکول دیتا کہ کدی
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦੀਨਾ ਪਾਕ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਜ਼ਤ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ آپ فرماتے ہیں کہ مسجد کے اندر نماز پڑھ رہے سن تو میں اچھی قرآن پڑھنا پیا سکتا سرکار کا حکم ہے کہ نماز پڑھتا ہوئے تو کول اچھی قرآن نہ پڑھو، ان کے کول اچھی قرآن ہو سکتا بھول جائے۔ آپ فرماتے ہیں سرکار کا فرمان سی میں اچھی قرآن پڑھنا کہ حضرت عمر پاک ہوتے سن تو میں نے بلا کے چھڑکیا، میں نے بلا کے چھڑکیا نا، فرماتے ہیں میں چپ کر کے نکرے ہو کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ سرکار جب مسجد اندر تشریف لے کے آئے گا تو میری نظر جہاں پئی نا سرکار تے تو میری ٹائی نکل گئی۔ بال باہروں مار پوے نا جنہ مرضی ماریا جا تو ہوتا نہیں، تے جدوں جاندا ہے نا ماں دے کول تے جا کے رونا پیندا۔ فرماتے نے سرکار نوں میری سرکار پر نظر پئی، میری ٹائی نکل گئی۔ پیر باپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمانی فرمائی، آپ فرماتے نے چڑھ وے چلا تے کر روشنائی تے تیرا ذکر کرے دے تارے نماز پڑھنا لے کول اچھی قرآن نہ پڑھو، میں غلطی کر بیٹھا، غلطی میری ہے۔ انہوں نے دیکھو محبت کی تھی، انعام سرکار نے کی دیتا ہے۔ سرکار حضرت عمر پاک نے بلا کے سرکار نے محبت کرنے والے واسطے اپنا قانون ہی بدل دیتا ہے، اپنا قانون ہی بدل دیتا۔ سرکار نے فرمایا عمر ہر کسی کو کہہ لیا کر لیکن عبداللہ نو نہیں کہنا، سبحان اللہ، عبداللہ نو نہیں کہنا، یہ جو مرضی کرتا رہے انہوں نہیں چھڑکنا۔ سونیا کیوں؟ فرمایا تینوں پتہ نہیں کنیاں قربانیاں دے کے میرے کول آیا ہے، اپنی ماں چھڈ کے آ گیا، اپنے کپڑے بھی اتار کے آ گیا، سب کچھ لے کے آ گیا۔ عمر ہر کسی کو کہہ نہیں لیکن عبداللہ مزنی نو آئی تو بعد چھڑکنا نہیں، یہ اچھی قرآن بھی پڑھتا رہے تینوں نہیں ڈکنا کیونکہ ساڈے نال پیار کردا ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار کریے، اللہ بڑے انعام عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ اندر دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔